الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 ربیع الآخر 1443 ہجری 17 نومبر 2021 یوم الاربعاء وینسڈے چہار شنبہ بدھ. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 35. پچھلی آڈیوز میں مختصر طور پر میں نے انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور انبیاء علیہ السلام کی طرف ظلم کی نسبت کرنا، ظلم کا لفظ استعمال کرنا، اس پر مختصر طور پر کچھ باتیں عرض کی تھیں. گویا کہ اس آیت پاک کی تفسیر وہاں پر مکمل ہو چکی تھی جو کتابوں کے ذریعے سے میں پیش کر رہا تھا. یہاں پر اس آڈیو میں چند فوائد اور اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ نکاح کتنی بڑی عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے، شروع سے لے کر اب تک جاری ہے. نکاح سے بہت سی باتیں نکاح سے جڑی ہوئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی النکاح من سنتی ارشاد فرمایا. تو نکاح کی اہمیت پتہ چلی یہاں پر. دوسرا یہ کہ جنت میں جہاں دوسری نعمتیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت بیویاں جو ہوں گی وہ بہت بڑی نعمت ہوں گی کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی بھی دل بستگی کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور جنت میں آپ کے ساتھ رہیں. کچھ لوگ پڑھ لکھ کر یا شیطانی وسوسے میں آ کر پڑھ لکھنے سے مراد دنیاوی علوم پڑھتے ہیں. یہ بہت چلا ہے، دنیاوی علوم پڑھ کر دین میں دخل اندازی کرتے ہیں. موچی ہیں اور ڈاکٹری کے پیشے میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹری بھی کر لیں گے. ٹانکے چپل میں لگاتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ ہم انسانی بدن میں بھی ٹانکے لگا لیں گے. تو ایسے ہی کچھ موچی جو دنیاوی علوم حاصل کر لیتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، انسپیکٹر یا ملٹری میں بن جاتے ہوتے ہیں اور پھر وہ دینی علوم میں اپنا دخل اندازی شروع کرتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، ابھی پتہ اب تو نظر نہیں آتے پر پہلے یہ رہے، نیچری جنہیں کہتے تھے کہ جنت بنی نہیں ہے، جنت کی سب باتیں جو ہیں یہ قیامت کے بعد ہوں گی، جنت قیامت کے بعد بنے گی. سب غلط باتیں ہیں، غلط عقیدے ہیں. جنت بن چکی ہے، جنت کی تمام نعمتیں موجود ہیں اور پھر یہ نہیں ہے کہ قیامت کے بعد بنیں گی. جی نہیں، سب کچھ موجود ہے. سارا کچھ ذکر قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا. یہاں اس آیت میں بھی حاصل ہم نے یہ سب باتیں سنی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے، حضرت حوا کے ساتھ رہے اور جنت کی نعمتیں استعمال کرنے کی آپ لوگوں کو اجازت تھی سوائے اس درخت کے. لیکن آدم علیہ السلام کو حوروں کے قرب کی اجازت نہیں تھی. قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ نہ ہی ان حوروں کو نہ ہی انسانوں نے چھوا نہ کسی جن نے اس سے پہلے. یعنی یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب قیامت کے بعد ثواب کے لیے سب جب جنت میں جائیں گے تب جو ہے وہ حوریں بیویاں بن کر جنتیوں کو ملیں گی. اسی بار قرآن پاک میں یہ ارشاد اس لیے ہے. آپ کو حضرت حوا آپ کے لیے تھی تو یہاں پر بھی یہ فائدہ بھی حاصل ہوا. چند یہ باتیں فوائد کے طور پر عرض کی. اب اس کے بعد چند اعتراضات آتے ہیں. پہلا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے جائز نہیں. کیونکہ وہ آپ کے بدن سے ہی پیدا ہوئی تو وہ آپ کی بیٹی ہوگی، تو بیٹی سے نکاح جائز نہیں. یہ شیطانی وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، بڑے عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں. بڑا
شیطان جو ہے یہ ہے جیسا کئی بار عرض کیا میں نے کہ یہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسے وہ وسوسے ڈالتا ہے. خون کی طرح دوڑتا ہے تو اسے سب پتا ہے کیا اس کو کس طریقے سے ورغلانا ہے. وہی یہاں بھی کیا اس نے اس آیت کے تحت کہ جب آپ کے بدن سے پیدا ہوئی تو آپ کی بیٹی ہوئی اور بیٹی سے نکاح جائز نہیں تو پھر یہ غلط ہے. تو اس کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کہ اولاد ہوتی کون ہے؟ اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کے نطفے سے ماں کے ذریعے سے پیدا ہو، وہ ہے اولاد. ایسے تو پھر جو کچھ ہمارے بدن سے پیدا ہو کیا وہ ساری چیزیں ہماری اولادیں بن جائیں گی؟ انسان کے سر میں جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ساری کیا ہماری اولادیں ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین. عجیب بات ہے. انسان کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، کریوں وغیرہ ہو جاتے ہیں، وہ ساری اولادیں ہیں. زخم ہو جائے اس پر دھیان نہ دیں تو زخم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، عجیب سے دیکھ کر گھن آنی شروع ہو جاتی ہے. کیا وہ اولادیں ہیں؟ اللہ رحم فرمائے. بیوقوف سی باتیں ہیں یہ. یہاں پر آپ کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو بنانے کا ہے تو یہ پہلی بات تو یہ کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی جنس کی طرف ہی مائل ہوتا ہے. انسان کی ہر چیز اپنی جنس کی طرف ہی مائل ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے اور حضرت حوا کو کسی اور چیز سے بنایا کر سامنے رکھ دیا جائے تو پھر وہ محبت وہ میلان نہیں ہوتا. اسی لیے اسی سے آپ کو بنانا، حضرت حوا کو بنانا ضروری تھا تاکہ وہ میلان رہے، محبت رہے. تو وہ طریقہ اختیار کیا گیا. بڑا ہی عجیب سے لوگ ہیں، عجیب سی باتیں ہیں، عجیب سے اعتراضات. شیطان کے کھلونے، شیطان جیسا چاہتا ہے اس طریقے سے کھیلتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ایسی باتوں سے. اب یہ میں نے پچھلی بھی سب جگہ پہلے بھی عرض کر دی تھی ساری باتیں کہ ایسے ہی کچھ جاہلانہ اعتراضات ہیں کہ آدم علیہ السلام اس جنت میں نہیں تھے، کسی اور باغ میں رکھا گیا تھا کہ وہاں جنت کا تو یہ کہ جو جائے گا وہ کبھی نکلے گا نہیں. جنت میں نیند نہیں آتی، آدم علیہ السلام کو نیند آئی. تو وہ سب باتیں میں نے پہلے عرض کر دی کہ یہ ساری چیزیں قیامت کے بعد ثواب کی نیت سے جب سب لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی وہاں پر. اس کے بعد پھر جو داخل ہوگا کبھی نکلے گا نہیں، اور جو وہاں پر کبھی نیند نہیں آئے گی، اور وہاں پر شریعت کے مطابق یعنی جو احکامات پابندیاں ہوں گی وہ نہیں رہیں گی، یعنی ہر چیز کی اجازت ہوگی. آدم علیہ السلام کو درخت سے روکا گیا تو جنت نہیں. ایسی باتیں شیطانی وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں. یہ سارے وسوسے جو ہیں سب شیطان کے چکر ہیں. اللہ عز و جل سب کو بچائے رکھے اس کے حبیب کے صدقے و طفیل میں. تو یہ چند فوائد اور اعتراضات تھے، ان کے جواب دیے میں نے مختصراً. حالانکہ بہت کچھ لکھا ہے پر میں نے مختصراً چند باتیں عرض کر دیں. اور خاص طور پر ایک یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف عصمت انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کر سکتے. اس پر میں چاہتا تھا بہت کچھ بناؤں آڈیو پر، پھر وہی کہ وقت بھی نہیں ہمارے پاس، اور ہو سکتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکوں، یا شاید کر بھی لوں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ ہو کہ کیا ایک ہی چیز کو لے کر اتنا. حالانکہ بہت اہم چیز ہے. انشاءاللہ جب یہ اگر پہنچ گئے ان آیات کے پاس اگر پہنچ گئے تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر اسی پر روک دیتے ہیں. اگر دیکھنا ہو کسی کو، اگر شوق ہو تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب قہر کبریا بر منکرین عصمت انبیاء، اس میں تمام باتیں اسی پر یہ کتاب لکھی ہوئی، اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر کہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کر سکتے. یہ بہت اہم ہے. اس کو یہ عقیدہ رہنا چاہیے ہمیشہ کہ انبیاء معصوم ہیں،
جان بوجھ کر تو کیا سہون بھول کر بھی کوئی گناہ ان سے صادر نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ اللہ عز و جل لغزش خطائے اجتہادی جیسے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا تو یہ چیز الگ ہے, اسے آپ گناہ نہیں کہہ سکتے. پروردگار ہمیں صحیح عقائد پر قائم رکھے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر اب یہ آیت نمبر 35, حالانکہ بہت وقت میں نے لیا ہے, بیچ میں بہت سے دن جو ہیں غائب رہا, ناغے ہوئے, وہ سب تھی مصروفیات تھیں. اللہ عز و جل سب آسانیاں تھا. آپ لوگ دعا کریں ابھی اس وقت بھی, بس پروردگار ساری پریشانیاں دور فرمائے, آسانیاں عطا فرمائے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں. الحمدللہ یہاں یہ آیت مبارکہ مکمل ہوئی. مولا کریم اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے, آگے کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.